اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے، میں نے پچھلی بار بتایا تھا، کوشش کرنا، ایکسٹرا کوشش کرنا. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کے مختلف نام ہوتے ہیں. مثلا کوئی تھوڑا علم والا مجھ جیسا بندہ ہو تو اس کا ایک عام نام ہو جائے گا امام صاحب، بس اتنا بہت ہے. اور اگر جس ایریے میں کام کر رہا ہوں اپنے امام والے ایریے میں، اگر میں پوری کوشش اس کے اندر کروں تو اللہ کی نظر میں مجاہد ہوں، کیونکہ میں اپنی ڈیوٹی ڈن کر رہا ہوں. ایک عالم کا اور مرتبہ ہوتا ہے، اس کو مفتی کہتے ہیں. اور مفتی سے آگے کے یعنی جو مفتیوں کا بھی دادا پہلے بن جاتا ہے سب سے زیادہ، اس کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے علماء کی زبان میں، اس کو کہتے ہیں مجتہد. اچھا، اب اگر آپ ان تینوں لفظوں کا میں نے آپ کو بتایا، امام اور مفتی اور مجتہد، تین درجے ہو گئے، لیکن تینوں کا معنی ایک ہے. معنی یہ ہے اپنے حلقے، اپنے کام کے اندر زور اور ہمت لگا کے کوئی کام کرنا. اگر امام مسجد اور خطیب اپنی ہمت کے مطابق اپنی ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے. مفتی کا ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا، اس نے 8-10 فتاووں کی کتابیں دیکھی، ٹائم نکالا، کچھ کوشش کی، تو وہ اس کا جہاد ہے. اب اس سے ایک مرتبہ اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں مجتہد. اب مجتہد کا مطلب ہے جس نے پورا دل لگا دیا کسی مسئلے کے لیے، اور وہ دن رات ایک کر دیا. اور وہ کیا کیا اس نے قرآن کے جو ٹاپک اس سے مسئلہ پوچھا گیا، اس نے قرآن کریم کی آیات کو دیکھا، اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں ان کو دیکھا، اس سے پہلے چاروں ائمہ فقہا نے جو کچھ کہا ہے اس کو دیکھا، لغت کو دیکھا. تو یعنی اس نے وہ کتابوں کی، جس کو کہتے ہیں نا کیڑا بن کے، آج کی زبان میں ہم اے آئی سے کہیں نا کہ مجھے یہ ایک حوالہ چاہیے، ادھر آپ لکھیں کہ حوالہ چاہیے، تو وہ کیڑا بن کے پوری کتابوں پہ ڈھونڈ نکالتا ہے. اب وہ اس زمانے کا سب سے بڑا مجتہد حقیقی اعتبار سے وہ اے آئی بن گیا ہے، اور آگے 10 سال میں پتا کہ اس نے کیا قیامت کھڑی کر دینی ہے. اچھا، اور وہ ہوتا کیا؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بتا رہا وہ صحیح ہوتا ہے، نہیں، وہ میں روز پوچھتا ہوں اس کو گائیڈ اور وہ یہ وہ کرنا پڑتا ہے. بہت دفعہ اس کی تحقیق ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتا جیسے وہ سمجھتا نا اسی طرح وہ جواب دے دیتا ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اینگل اس کو درست نہیں دیا گیا ہوتا، یا وہ درست اینگل نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس لیے وہ جواب صحیح نہیں ہوتا. لیکن بھاگ دوڑ کرنے میں اس وقت وہ مجتہد ہے. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کوشش کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آخرت کے عقیدے کے اوپر لوگوں کو تیار کرنا، ان کو یاد رکھانا، اس بات پر زور دینا کہ یہ جو کچھ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کا جواب دینا ہوگا. اس کے اوپر اگر کوئی زور لگا کر سمجھاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. اور اس کو کہا کیا گیا ہے وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد. تو یہ وہ جہاد ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ، کہ جب وہ غلط باتیں بتاتا ہے اور انسان اس کی غلط بات نہیں مانتا. تو یہ جہاد کے 2 معنی ہو گئے، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجاہدۃ النفس، اپنے نفس کے غلط باتوں کے خلاف اس کی بات نہ ماننا، اس کا نام جہاد ہے. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھتا ہوں، اگر میں اپنی بات کو سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. میں اپنا ٹیسٹ لے رہا ہوں کہ میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے جس کے اندر ہر مسلمان جو بیمار نہیں ہوتا، جس کے اندر ہمت ہوتی ہے، اور وہ مسافر بھی نہیں ہوتا، گھر میں ہوتا ہے، ہمت میں ہوتی ہے، ہر مسلمان نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اور پورا مہینہ جہاد کرتا ہے. اب مہینہ آپ کو پتہ چل گیا. اگر میں یہ آپ سے کہوں ایسا بتائیں تو میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں سے، چہروں سے مجھے پتہ چل گیا آپ اس مہینے پر پہنچ گئے. وہ اللہ نے ہمیں مہینہ دیا ہی جہاد کرنے کے لیے ہے. اور وجہ کیوں؟ وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے نفس کے، یہ 5 بج گئے تو میٹھے کو دل چاہ رہا ہے، تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، نا آدھا گھنٹہ آج باقی ہے. وہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس کو کہتے ہیں مجاہدۃ النفس. یہ نفس کے خلاف ہے جہاد ہے. اب ایک تیسرا جہاد، اس کو میں نے نام دیا تھا پچھلی بار آپ کے سامنے، میں نے کہا تھا وہ تھا جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت اس جہاد کی کیفیت اور تھی. وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اس وقت ابھی سرکاری سطح پر ایک آرمی ہونا اور ایک آرمی فوجوں کا نظام، ان کی تنخواہوں کا نظام، ان کی ٹریننگوں کا نظام، یہ ابھی اس وقت بلٹ نہیں ہوا تھا. مثلا لوگ دکان کر رہے ہیں، کوئی بندہ جھاڑو دے رہا ہے، کوئی بندہ اپنا چارہ کاٹ رہا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے مکے والوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا. وہ جو چارہ کاٹنے والا ہے وہ بھی مجاہد ہے، اور وہ دکان چلانے والا وہ بھی مجاہد ہے، اور وہ سارے بھاگ پڑتے تھے. لیکن جب وہ وقت گزرا، کاش میں آپ کو یہ بات، آپ کو نہیں، میں امت کو کبھی یہ بات سمجھا سکوں، امت کو جنہوں نے خراب کر دیا اس کو. پھر جب آگے وقت بڑھا، پھر ایک موقع آیا کہ نہیں، ہر بندہ میدان میں
کارزار میدان جنگ کے اندر نہیں جا سکتا، صرف وہی جا سکتا ہے جو ٹرینڈ ہو اور جسے حکومت کہے کہ تو جا۔ دو شرطیں ہوگی، کیا ہوگی؟ ایک ٹرینڈ اور دوسرا حکومت کی اجازت سے حکم حکومت ہو۔ ٹرینڈ بھی ہو گیا، انڈیویجول نہیں۔ اب وہ جو ملکی جہاد دفاع کا ہو یا کچھ بھی ہو، وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اب پاکستان کے اوپر انڈیا حملہ کر دے تو میں چلا جاؤں اور میں کہوں اچھا میں نے کرنا ہے، نہ مجھے وہ چلانا آئے، نہ مجھے کمپیوٹر آئے، نہ مجھے وہ ڈرون کا پتا، نہ کھ نہ پتا، تو میں 3-4 لڑکے اپنے گاؤں کے لے کے کہوں چلو اللہ کے راہ جانتے نہیں، تو یہ جہاد نہیں ہوگا، یہ خودکشی ہوگی۔ کیوں؟ اس وقت کہ یہ جہاد نہیں ہے۔ ایک تو حکومت نے نہیں کہا، ہاں حکومت وقت وہ اچھی ہے ماڑی ہے، میں اس وقت وہ نہیں بات کر رہا، تو وہ ایک ہو گیا۔ اب جو میں نے بات بتائی، ایک ہو گیا حکومتی ٹرینڈ جہاد، اور ایک ہو گیا معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کا جہاد، اور ایک ہو گیا نفس کے ساتھ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا، یہ جہاد ہو گیا۔ اب اللہ قرآن میں جب فرماتا ہے نا، ہر مسلمان کو، ہر بندے کو، ہر بندے کو جب یہ اللہ کہتا ہے نا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، تو وہاں سرکاری جہاد نہیں ہوتا، وہاں وہ پرائیویٹ انڈیویجولی معاشرے کا اور نفس کے ساتھ جو جہاد ہے، اللہ اس کا حکم دے رہا ہے۔